اب میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے اس کو تھوڑا سا بالاجمال سمجھ لیجئے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ یہی آپ کو بتا رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا آیت 39 کے بعد، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، بتایا یہ ہے، پوری کو اب اس روشنی میں جا کے پڑھیے گا، حیرت انگیز طریقے سے واضح ہو جائے گی یہ بات۔ بتایا کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں یہ منصب دیا تھا، جانتے ہو منصب کیا تھا؟ منصب یہ تھا کہ تم کو میں نے جزا و سزا کا نمونہ بنا دینا ہے دنیا میں۔ اگر تم صحیح جگہ پر ہوگے تو جس طرح پیغمبروں کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں ایسے ہی کھڑا ہوگا تمہارے ساتھ۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ تم دھوپ میں چل رہے ہوگے اور بدلی اوپر سایہ کر رہی ہوگی۔ دھیان کیا نا اس کو؟ تم صحرا میں کھانے پینے کے لیے محتاج ہوگے، دنیا کا عمومی قانون توڑ دوں گا، من و سلوہ اتار دوں گا۔ تمہیں پانی کی ضرورت پڑے گی تو اس جگہ سے چشمے پھوٹ نکلیں گے جہاں تصور نہیں ہے پانی کا۔ یہ میرا ساتھ دینا ہے تمہارا، اور اگر غلطی کرو گے تو میں عبرتناک سزا دوں گا دنیا کے اندر تمہیں، اور میں نے دی ہے۔ یہ اصل میں اس کی تاریخ ہے جو ساری اس میں سنائی گئی، چنانچہ اسی طرح ان کے ساتھ ہوا۔ تو اس کی بڑی تفصیل ہے، تورات میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، اور ہمارے اپنا قرآن میں بھی ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک ان کی تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ میں نے اس سے پہلے بھی سنایا ہے، اور وہ آپ لوگ اگر یہ میزان میں جیسے پڑھاتا رہا اس میں سنیں گے تو وہاں بڑی تفصیل سے دینے کا ایسا ہے۔ بائبل کی کتاب یہودیت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جس زمانے میں بابل کے بادشاہ بختنصر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ پوری دنیا کو فتح کرے گا، تو اس کا جو سپہ سالار ہے اس نے باقاعدہ فتوحات کا آغاز، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، فتوحات کا آغاز کر دیا۔ ملکوں کے ملک فتح ہو گئے، گرد و پیش کے سارے علاقے اسکندر کے ہوا، جیسے سیزر سے ہوا، تو ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی۔ وہ اپنے اس سارے فتوحات کے سلسلے میں اب بنی اسرائیل کی سلطنت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جب بنی اسرائیل کی سلطنت کے دروازے پر وہ پہنچا تو اب جہاں جہاں وہ فتح کرنے کے لیے جاتا اس سراسیم کی پھیل جاتی تھی، لوگ بھاگ جاتے تھے اور سرنڈر کر رہے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل نے کوئی پرواہ نہیں کی، یعنی کوئی نوٹس نہیں لیا، فوجیں آگے کھڑی ہو گئی، دنیا فتح کر چکا ہے وہ آدمی۔ تو اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اس نے کیا کیا، جتنے مفتو بادشاہ تھے پکڑے ہوئے ہیں نا سارے، ان کو بلا لیا اور بلا کے اس نے ایک کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس کی پوری تفصیل بائبل میں بیان ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ مجھے بتاؤ، یہ مسئلہ کیا ہے؟ ساری دنیا مجھ سے کانپ رہی ہے اور بنی اسرائیل اطمینان کے ساتھ، ان کے چرواہے بھی میری طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے، پرواہ نہیں ہے ان کو۔ اس موقع پر بنو امون کے بادشاہ نے کہا کہ اگر میں جان کی امان پاؤں تو آپ کو ایک بات کے بارے میں، یہ خدا کی منتخب امت ہے، ان کو شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، ان کے ساتھ خدا کا قانون دنیا کے سب انسانوں سے مختلف، یہ درست جگہ پر ہوں گے تو خدا ان کے ساتھ لڑتا ہے، یہ بدی کرتے ہیں تو خدا ان کو سزا دیتا ہے۔ تو آپ مطمئن رہیں، اس وقت صرف اس بات کی تحقیق کر لیں کہ اس وقت یہ خدا کے عہد پر قائم ہے یا نافرمانی پر ہے۔ اگر قائم ہے تو فوجیں ٹکرا کے واپس آ جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، مارے جاؤ گے تم، یہ میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ بدی پر ہے تو اطمینان سے 4 آدمی بھیج دو، وہ خود گاجر مولی کی طرح کٹوا دے گا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑی تفصیل ہے کہ جس وقت اس نے کہا کہ اچھا میں آزما کے دیکھتا ہوں اس کو، یہ جو بادشاہ تھا اس کو اس نے ان کے اندر بھیج دیا، بڑی لمبی تفصیل ہے بائبل میں، اندر بھیج دیا، اور انہوں نے جا کے بنی اسرائیل کو متنبع کیا کہ میں یہ بتا کے آ گیا ہوں اور یہ میں نے کہا ہے۔ ایک عورت بنی اسرائیل میں سے نکلی، ایک عورت، ایک نہایت پارسا خاتون تھی، اس نے کہا کہ نہیں، مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، میری قوم اس وقت خدا کے ساتھ کھڑی ہے، میں اکیلی کافی ہوں، اور وہ پوری کی پوری اس ساری کی ساری فوج کو تباہ کر کے آ گئی۔ کیسے ہوا؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کیسے اس نے جا کے مارا اس کو، اور وہی ہوا، بالکل ٹھیک اس کے مطابق ہو گیا۔ تو ان کی تاریخ کے اندر آپ جب قرآن میں پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر کیا ان کے ساتھ ہوتا رہا، یعنی خدا کی دینونت اور جزا و سزا کا نمونہ پوری کی پوری قوم بنی گئی۔ جیسے ہی یہ ٹھیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ۔ اچھا، پھر سورہ بنی اسرائیل کو آپ پڑھیے، اب آپ یہاں رک کے ذرا دیکھ لیجیے، میں ایسی بات کر رہا ہوں شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے آسانی کے ساتھ۔ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں ان کی اس تاریخ کا حوالہ دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ دیکھو 2 مرتبہ تمہاری پٹائی پھر مجھے اس طرح کرانی پڑی، اور میں نے اپنے بندوں کو، وہ میرے منکر تھے لیکن ان کو میں نے اعلیٰ بنایا اور تمہاری مسجد برباد کروائی، تمہارے حرم کو برباد کروایا، اور اس کے بعد یہ کہا بھائی ان عدتم مدنا، میرا تمہارے ساتھ جو وعدہ ہے نا، وہ کون سا وعدہ ہے؟ کبھی قرآن پڑھیے، وہ کیا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، خدا کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم ٹھیک کھڑے ہو، اگر نہیں تو پھر میں پٹائی کرواؤں گا دنیا کے اندر۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں کہا ان عدتم مدنا، اگر تم آج بھی قیامت تک لوٹ آؤ گے میں بھی لوٹ آؤں، ان عدتم مدنا، اگر تم لوٹ آؤ گے
یعنی اپنے جرائم سے توبہ کر لو گے میں بھی اس طرح لوٹاؤں گا. لوٹ آنے کا مطلب یعنی تم میری طرف آؤ گے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا, تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اور تمہارے دشمنوں کو شکست دے. یہ ہے اصل میں ذریت ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ. یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو معمولی نہ سمجھیے, اور یہ جو بنی اسماعیل ہے عرب ان کو بھی معمولی نہ سمجھیے. یہ بنی اسماعیل ہے وہ بنی اسرائیل ہے, یہ ذریت ابراہیم ہے ساری کی ساری, جس کو خدا نے اس عظیم منصب پر فائز کیا ہوا ہے. یعنی یہ درست ہوں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا, خدا کے رچ ان کے ساتھ نکلیں گے, فرشتے ان کے ساتھ ہو کے لڑیں گے, ان کے لیے غیر معمولی معجزے صادر ہو جائیں گے, اور اگر یہ خدا کا عہد توڑیں گے تو ان کی پٹائی شروع ہو جائے گی, اور پھر ایسی پٹائی ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل بھی اس وقت اسی زد میں ہے, حضرت مسیح کے بعد سے اسی قانون کی زد میں ہے, اور بنی اسماعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاص مدت گزارنے کے بعد اسی زد میں آئے ہوئے ہیں. ہم تو اصل میں ساتھ ہونے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں, یعنی اس قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں. اس میں خدا سزا دے رہا ہے عربوں کو اس وقت, بنی اسماعیل, اور یہ سزا کن سے دلوا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے سزا دے رہا ہے. اس سزا کا جو آگے منظر پیش آنے والا ہے وہ بائبل اور قرآن سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. اب لیکن ذرا اس کو پہلے دیکھ لیجئے, پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو اسی بنا پر, یہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا, درمیان کی جماعت امتن وسطن قرار دیا ہے. یعنی امتن وسطن کا مطلب کیا؟ درمیان کی جماعت, کہ پیچھے میں اور میرا رسول کھڑا ہے, آگے ساری دنیا ہے, بیچ میں تم کھڑے ہو. یہ درمیان کی امت اس معنی میں ہے جس میں ایک طرف خدا اور اس کا رسول اور دوسری طرف الناس یعنی دنیا کی سب اقوام ہے. اور فرمایا ہے کہ جو شہادت رسول نے تم پر دیا وہی شہادت باقی دنیا پر تمہیں دینی ہوگی. یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ جو ہو گیا تو بنی اسماعیل میں رسول کی بعثت ہوئی. کیسے ہوا؟ ادھر حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور ان کو کھڑا کیا گیا, ادھر رسول اللہ کی بعثت ہوئی اور اب دوسری شاخ کو کھڑا کیا گیا. اور جب کھڑا کیا گیا تو سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا, یعنی جس طرح ان کے ساتھ تھا معاملہ اب بنی اسماعیل تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیان کی جماعت بنایا تاکہ تم لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر یہ شہادت دے. یہی بات آل عمران میں اس طرح واضح فرمائی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم وہ بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے, اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو. یہ صحابہ کرام کی جو جماعت نکلی بنی اسماعیل میں سے اس کی تعریف کی. یہ بتایا ہے کہ یہ ہے تمہارا مقام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو عذاب جزیرہ نما عرب سے باہر کی اقوام پر مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے نازل ہوا وہ اسی شہادت کا نتیجہ تھا. یعنی یہ جب کھڑے کیے گئے بنی اسماعیل تو یہ نکلے, اور نکلنے کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ بالکل وہی ہوا. یعنی چھوٹے چھوٹے لشکروں نے بالکل تباہ برباد کر دیا روما اور ایران کی سلطنت. دنوں میں 10 سال بھی نہیں لگے, سب کچھ ختم ہو گیا. اس عذاب کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقوام کے سربراہوں کو خط لکھ کر دیا تھا. حضور نے اپنے آخری سال میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ایک علاقہ مقرر کیا ہوا ہے, بائبل میں اس کا پورا حدود اربع بیان ہوا ہے. یعنی حضرت ابراہیم کی ذریت کے لیے وہ علاقہ ہے پورا کا پورا, یہ فلسطین عرب اسی علاقے میں شامل ہے. اسی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کی حکومت بیداب ہے. اسی کو وہ کہتے ہیں, یہ اصل میں آخری درجے میں یہ ان کے قبضے میں آیا تھا جب حضرت داؤد کی بادشاہی قائم ہوئی ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم داؤد کی بادشاہی کو دوبارہ حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ علاقہ ہے سارا. صحابہ کرام نے بھی اسی علاقے کو فتح کیا ہے, یعنی ان کی جورسڈکشن بھی اس سے باہر نہیں تھی, اسی علاقے کی. حضور نے کیا کیا تھا کہ اس علاقے کے تمام بادشاہوں کو, اس سے باہر نہیں لکھے کسی کو, اس علاقے کے تمام بادشاہوں کو خط لکھے تھے, اور خط یہ لکھے تھے کہ یہ میری طرف سے الٹیمیٹم ہے, مان لو تو ٹھیک ہے, اسلم تسلم بچ جاؤ گے, ورنہ میں بھیج رہا ہوں ان کو جو اس سارے علاقے کو خالی کرائیں گے تم سے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت ابراہیم کی اولاد کا دوسرا حصہ ہے بنی اسماعیل, اس عذاب کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقوام کے سربراہوں کو خط لکھ کر دیا تھا. یہ خطوط جن اقوام کے سربراہوں کو لکھے گئے ان کا علاقہ کم و بیش وہی ہے جسے تورات میں ذریت ابراہیم کی میراث کا علاقہ قرار دیا گیا ہے, یعنی اس پر ان کی حکومت قائم ہونی ہے. چنانچہ جزیرہ نما سے مراد عرب, جزیرہ نما میں اپنی حکومت مستحکم کر لینے کے بعد بنی اسماعیل کے اہل ایمان اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے اس اعلان کے ساتھ ان اقوام پر حملہ آور ہو گئے کہ اسلام قبول کرو یا زیر دست بن کر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ, اس کے سوا زندہ رہنے کی کوئی صورت تمہارے لیے باقی نہیں. حضرت موسیٰ نے بھی ایسے ہی حملہ کیا تھا. حضرت موسیٰ کے بعد بھی بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, اس علاقے میں ہم اللہ کی حجت تمام کر کے اس پہ قبضہ کریں گے,
اور یہاں کی تمام اقوام کو سزا دے دی جائے گی. بالکل ایسے ہی تورات میں بیان ہوا ہے. لیکن جس وقت قوم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں تیار. 2 آدمی ان میں سے نکلے, یوشع اور کالب. 2 آدمیوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. اب اللہ نے سزا دی. سزا دینی ہے نا انہوں نے, پہلے ان کے ذریعے سے دنیا کو دینی تھی, اب ان کو دی. فرمایا 40 سال تک تم اس صحرا میں سیرا نوردی کرو گے, کہیں رستہ نہیں ملے گا نکلنے کا تمہیں. 40 سال تک ساری تمہاری یہ نسل مرے گی یہاں پہ. اور اس میں سے وہ 2 آدمی جو کھڑے ہوئے تھے صرف وہ بچیں گے, اور ان 2 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ پھر اس علاقے تک پہنچائے گا. چنانچہ یہ حضرت ابوبکر کی طرح, حضرت عمر کی طرح دونوں بعد میں ان کے خلیفہ ہوئے, حکمران ہوئے, اور دونوں کو اللہ نے زندہ رکھا اس وقت تک کے لیے, اور دونوں کے ذریعے سے پھر وہ سارے علاقے میں فتوحات ہوئی. تو وہاں بھی بالکل ایسے ہی ہوا تھا. بنی اسماعیل نے اس کے برعکس, اور صحابہ اتنے واقف تھے کہ آپ دیکھیے بدر کے موقع پر جب حضور نے مشورہ کیا ہے تو آپ یاد ہیں انصار نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو آپ سے کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا خدا لڑے. ہم آپ کے لیے ہر جگہ پر جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی ان کے حق میں 10-15 سال میں کر دیا. بنی اسرائیل کو بڑی دیر تک اس فیصلے کا انتظار کرنا پڑا. ان میں سے کوئی قوم بھی اصلاً شرک کی علمبردار نہ تھی. یہ جو علاقہ ہے سارا رومی اور ایرانی سلطنت کا, تو اصلاً یہ لوگ جو تھے مشرک نہیں تھے, شرک کرتے تھے, ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے ساتھ. قرآن نے اصول بتا دیا تھا کہ جو شرک کے علمبردار ہیں ان کو مار دیا جائے گا, اور جو توحید کے علمبردار ہیں لیکن شرک کرتے ہیں ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ محکوم ہو جائیں گے اور جزیہ عائد کر دیا جائے گا. ذریت ابراہیم کی یہی شہادت ہے جس سے دین کی حجت پورے عالم پر قائم ہوئی ہے. لیکن قوموں کی جزا و سزا کا فیصلہ چونکہ اللہ کے حکم ہی سے ہو سکتا ہے, اس لیے ان اقوام کے علاوہ جن کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا وہ اپنی دعوت کے منکرین کو اب خود کوئی سزا نہیں دے سکتے. یعنی حضور نے جب متعین کر دیا تھا وہاں تو سزا انہوں نے دے دی, اس کے بعد اب عرب کوئی مزید سزا نہیں دے سکتے. اور ٹھیک آپ دیکھیے وہی رکا ہے معاملہ جا کے. یعنی اس کے بعد صحابہ نے کوئی اقدام نہیں کیا. 2 صرف حملے ہیں جو بعد میں ہوئے ہیں, ایک اسپین کا اور ایک ہندوستان کا. دونوں کے وجوہ بالکل الگ ہے. جو اصل میں ان کا علاقہ تھا انہوں نے پورا کا پورا مکمل طور پر فتح کر لیا اور سلطنت اپنی قائم کر دی. سورہ زمر میں قیامت کی جزا و سزا کے موقع پر جن شہداء کے بلائے جانے کا ذکر ہوا ہے ان سے مراد ہمارے نزدیک یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے. اللہ تعالیٰ نے شہادت کا جو منصب انہیں دنیا میں عطا فرمایا اس کی بنا پر قیامت میں بھی وہ اسی طرح شہادت کے لیے بلائے جائیں گے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اب دیکھیے قرآن کو دیکھیے, وہ قیامت میں کہتا ہے کہ یہ پوری ذریت ابراہیم جو ہے یہ شہادت کے منصب پر فائز ہے, یہ بھی اسی طرح اٹھ کے بتائے گی جس طرح نبی بلائے جائیں گے. من نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وهم لا یظلمون. اب قیامت کس متعلق کی ہے, اس سزا کو جو دنیا میں قیامت سے متعلق کر دیا. اور اس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا. پھر دوسری مرتبہ وہی سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے, اور زمین اس دن اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی, اور عمل کا دفتر رکھ دیا جائے گا, اور سب پیغمبر بلائے جائیں گے, اور وہ بھی جو شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے, اور لوگوں کے درمیان بالکل حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا, اس طرح کہ ان پر کوئی ظلم نہ ہو. یعنی یہ شہادت یہاں اور وہ شہادت قیامت, یہ بات ہے. اب چونکہ جی ابھی مجھے اس پہ گفتگو کرنی ہے, تو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو 1 منٹ رہ گیا, اس میں کوئی ضروری چیز پوچھ لیں, اس پر میں مزید تبصرہ کروں گا, اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بنی اسماعیل کے ساتھ جزا و سزا کا فیصلہ حضور کے بعد کیسے ہوا ہے. وہ ایک دلچسپ تاریخ ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیے. بلکہ اس وقت جب میں نے اس پہ بحث کی ہے تو میں نے یہ دکھایا تھا کہ دنیا میں اس وقت جو اٹلس چھاپے جا رہے ہیں ان کے اندر ٹھیک وہ تاریخ ہے جس کے بعد سے دنیا کے دوسرے دور کا آغاز بتایا جاتا ہے. ٹھیک وہ تاریخ ہے جس دن ہلاکو نے بغداد کو ختم کیا اور بنی اسماعیل کی حکومت ختم ہوئی. ٹھیک دنیا میں اسی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے. یہ وہ دور ہے جس کے بعد یاجوج و ماجوج کا عروج شروع ہوا ہے. اس پر ابھی کچھ گفتگو کرنے کی, اس میں قیامت کے آثار اور اس کے مسائل زیر بحث ہے. لیکن یہ ایک نہایت اہم باب ہے قرآن مجید کا جس سے آپ پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ ذریت ابراہیم کو یہ منصب حاصل ہے اور قیامت تک کے لیے حاصل ہے. اس وقت بھی اسی پر فائز ہے, اور اسی اصول کے اوپر ایک کو دوسرے سے مار پڑ رہی ہے. کیسے پڑ رہی ہے اس کو ہم دیکھیں. یعنی خدا نے قیامت برپا کر رکھی ہے لوگوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے. یہ آپ نے فرمایا کہ توحید کے علمبردار تھے لیکن شرک کرتے تھے اور دوسرے مشکین تھے, تو جب شرک کر دیا تو وہ مشرک ہی ہو گئے. نہیں, بڑا فرق ہے. ایک ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک آدمی شرک کرتا ہے, وہ غلطی میں تعویل کی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے.
یہ نہیں چاہتا کہ یہ شرک ہار میں کر رہا ہوں، اقراری مجرم نہیں ہے ہمارے مسلمان. یہی حال ہے اس وقت بنی اسرائیل کا، بنی اسماعیل کا، اور مسیحیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. مسیحی علماء سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو توحید کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مشرک نہیں ہم. مجوسیوں کا معاملہ بھی یہی تھا. مجوسیوں کے معاملے میں ہم زیر بحث لائیں گے کل کی نشست میں انشاءاللہ. اسی نشست میں ایران کا ذکر آیا نا. جی بالکل ایسا ہی تھا، بالکل یہی صورتحال ہے کہ ان کے یہاں بھی تعویل کی غلطی ہے جس میں وہ مبتلا ہے، اور صحابہ کو باقاعدہ یہ مسئلہ پیش آیا کہ مجوسیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے. پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ بھی تاریخ کے ریکارڈ پر، اس کا ہم کل ذکر کریں گے. اچھا، اگر یہ بنی اسرائیل جو ابھی جسے عیسائی اگر وہ بھی رہ آ جائیں باقی وہ قیامت پر کر سکتے ستارے. جی بالکل برپا ہے، یعنی ان کو وہی اصول ہے، ان کو مار پڑ رہی ہوگی، وہ خدا کے وفاداری پہ قائم ہو جائے گا تو باقی دنیا کے لیے خدا کی دینونت برپا کر دیں. یہ تو قرآن نے اعلان کیا، ان تم ادنا، تم لوٹو گے میں بھی لوٹاؤں گا. ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، لیکن لوٹنے کا سوال نہیں ہے. ابھی اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے. غور کر لیجیے.